أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں، متقین کی صفات کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ ہم نے پڑھا تھا۔ متقین کی صفات جو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بیان کی ہیں وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ان کی مزید صفات کیا ہیں۔ والذین، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، والذین کا مطلب ہوگا اور جو لوگ، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، ما کا مطلب ہے جو، بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، انزل کا مطلب ہوگا نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، قبل کہتے ہیں پہلے کو، اور کا مطلب ہے آپ، من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، واو کا مطلب اور آخرت اول کے مقابلے میں آخر آتا ہے اور اس کے ساتھ تا کا اضافہ کر کے آخرت، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، علی کا مطلب اوپر بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب پر ہوتا ہے، اولئک یہی لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من کا مطلب سے ہوتا ہے اور رب کا لفظ آپ اس کا معنی جانتے ہیں، ترجمہ ہو چکا ہے، اور ہم یہ ضمیر ہے، تو من ربہم کا مطلب ہوگا اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ اور، واو کا مطلب اور، اولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون، ہم کا مطلب وہ، یہی لوگ ہیں وہ المفلحون مکمل کامیاب ہیں، پوری کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ مفلح کہتے ہیں کامیاب کو، اور مفلحون اس کی جمع ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل کامیاب ہیں۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ متقین کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ غیب پر ایمان لانے والے، اور یہی متقین قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں گے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر اور وضاحت ہم کر چکے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ متقین ہیں، ان کی صفات کیا ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید، اس پر ان کا ایمان ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حق پر مبنی ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر جو احکامات، اس میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور آپ کی طرف قرآن بھی نازل ہوا، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ سنت، احادیث بھی وحی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن، کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت، احادیث۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جو بات بھی کرتے ہیں دین کے متعلق وہ وحی کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی طرف
قرآن و سنت جو نازل کیا گیا تو متقین وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر جو کچھ نازل ہوا، جو کتابیں نازل ہوئی، مومن اور متقی اس پر بھی ایمان رکھتا ہے. لیکن عمل قرآن اور سنت پر ہی کیا جائے گا، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سابقہ جو کتب ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، ان میں تحریف ہو چکی ہے، اور پھر ویسے بھی وہ منسوخ ہو چکی ہیں. جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تو یہ ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہو چکی ہیں. تو ان پر اجمالاً ایمان کہ ان انبیاء علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا تھا، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا یقین ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں آپ نے پڑھا، قیامت کا دن، بدلے کا دن، جزا کا دن، اور جس دن پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے بسر کی. اور یہی وہ یقین ہے جو انسان کو نیک عمل کی طرف ابھارتا ہے. جسے پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا زندگی کیسے بسر کی، زندگی میں تو کیا کرتا رہا، تو نے اللہ کے حکم کو مانا یا نہیں مانا، تو نے قرآن و سنت کو مان کر اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. تو یہ آخرت پر یقین اس کو نیکی کی طرف ابھارے گا، وہ اپنی زندگی اچھی گزارے گا، وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے، شریعت کو مانتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد مجھ سے سوال ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر انسان عمل نہیں کرتا. ایسے لوگ بھی ہیں نا، یہود نے کیا کہا تھا کہ ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، جہنم ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ان کی خواہشات تھی، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے، بس ہمیں نکال دیا جائے گا. اور پھر جو ہندو لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح، تناسخ کا عقیدہ ہے کہ اس کی روح اگر وہ اچھا ہے تو کسی اچھے جانور میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے، منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو کسی برے جانور میں، کتے میں، چوہے میں اس کی روح کو بھیج دیا جاتا ہے. لیکن مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا اور دنیا میں کچھ عرصہ رہنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر سوالات ہوں گے، پوچھا جائے گا. تو جو لوگ اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ان کو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو سابقہ انبیاء علیہ السلام پر نزول وحی ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، جو کتابیں ان پر نازل ہوئی اس پر بھی اجمالاً ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہی لوگ متقین ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، اور یہی لوگ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ صفات، یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ان کو ہدایت ملے گی، یہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں گے. یہ متقین ہیں، یہ یقین رکھنے والے ہیں، یہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت کا وارث بنا دیا گیا وہ کامیاب ہے. تو یہی لوگ کامیاب ہیں جو اس طرح کا ایمان اور یقین رکھتے ہوئے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.